ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأكرمين الأفضلين أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما زاغ البصر وما طغى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رسول برکت کے لیے درود شریف پڑھنے کے اللہ سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آله الكرام وبه الكريم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلى الله تعالى عليه وسلم. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلے ہیں سوئے عرش اعظم، رہیں باادب چاند تاروں سے کہتے. محمد چلے ہیں سوئے عرش اعظم، رہیں باادب چاند تاروں سے کہتے. جب بے جانوں کو یہ حکم ہے تو جان والوں کو کیسا ہو؟ اشرف المخلوقات کو کتنا اہم حکم ہوگا. آپ اندر دعا کر دیجیے کہ میری آواز کھل جائے. آمین تو بولتے آمین. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وسلم. دو بات مجھے خاص طور سے کرنی ہے. ایک بات نبی گئے کیوں، دوسری بات نبی آئے کیوں. کیونکہ معراج کا جو فلسفہ ہے 1400 سال سے لوگ بیان کرتے چلے جا رہے ہیں، ختم ہی نہیں ہو رہا ہے. جانتے ہیں کیوں؟ کسی بھی چیز کو دائرے میں اور احاطے میں اور علم میں لانے کے لیے ضروری ہے لمیٹیشن کا پہلو ہونا. لیکن مصطفیٰ جان رحمت کی رفعتوں، عروجوں، ارتقاؤں، بلندیوں، مرتبتوں، عظمت کا جو پہلو ہے وہ آپ کے حوالے اللہ نے رکھا ہی نہیں، اپنے حوالے رکھا ہے. جب فرماتا ہے وَرَفَعْنَا، ہم نے بلندی عطا کی. اب ظاہر ہے رب جس کی بلندی کا اعلان کرے، بندے سوائے سننے اور رسپیکٹ کرنے کے اور کچھ بھی کر ہی نہیں سکتے. اس لیے ہم سب بیان کرتے ہیں، سنتے ہیں، محظوظ ہوتے ہیں، فیض پاتے ہیں. یہی ہماری پوزیشن ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہر سال سنتے ہیں. خدا پاک اپنے فضل سے ایسی محفل ہمیں صحت عمر و ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہر سال عطا فرمائے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. کیونکہ اب جو ہے مجھے آپ پر بھروسہ ہو گیا ہے کہ آپ اشارہ بھی خوب سمجھتے ہیں، اس لیے میں قرآن کی آیت پڑھتا چلا جاؤں گا، سمجھتے چلے جائیے. اللہ کے سوا جتنی بھی جگہیں ہیں، چیزیں ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ کے سوا، یہاں پر غیر اللہ کو ذرا اچھے سے سمجھیے. جہاں سمجھنا چاہیے وہاں سمجھتے نہیں، الٹے الٹے انداز میں ولی کو من دون اللہ بول دیتے، من دون اللہ کو ولی اللہ بول. یہاں سمجھو غیر اللہ کے علاوہ، غیر اللہ جسے کہتے ہیں کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ جتنی بھی چیز ہے اسے عالم کہتے ہیں. اللہ کے علاوہ جتنی بھی چیز ہے اسے عالم کہتے ہیں. یعنی عالم کا ڈیفینیشن ہے ما سوى اللہ. اب ہر دنیا کے ہر کتاب میں العالم ما سوى اللہ، عالم اللہ کے ما سوا کا نام.
اب جو میں نقطہ دے رہا ہوں سمجھیے گا، عرش اللہ ہے، ایک دم ذرا بہت ابھی زبردست وقت ہے، روزہ بھی ہے تو ماشاء اللہ کھا پی کر بیٹھے گا، ذرا کچھ بولیے کیونکہ آج آپ بھی کو تھوڑا بولنا ہے۔ عرش اللہ نہیں ہے، سدرہ بھی اللہ دھیان دیجیے، تو عرش بھی اللہ نہیں، سدرہ بھی اللہ نہیں۔ میں کہوں اگر لامکان کو بھی آپ مقام مان رہے ہیں، لامکان کو بھی اگر مقام مان رہے ہیں تو بول رہے ہیں یار، امام کا ایک شعر یاد آتا، وہی لامکان کے مکین ہوئے۔ مکین جو ہوتا ہے نا اس کے لیے مکان ضروری ہے، لامکان کے مکین ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے، یہ نبی ہیں جس کے ہیں یہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔ تو جتنی بھی جگہوں کو آپ تصور میں لائیں، عرش کو لائیں، کرسی کو لائیں، قلم کو لائیں، دھیان دیجیے گا، دیکھیے کمپیئر مت کیا کیجیے عظمتوں کے حوالے سے نبی کے سامنے کسی کو، نبی کے دھول کے برابر بھی قلم نہیں ہے، عرش نہیں۔ اس لیے جو یہ بولتے ہیں کہ اللہ نے قلم کو پہلے پیدا کیا، اللہ نے اس کو پہلے پیدا کیا، ارے جو کچھ بولنا ہے بولو، نبی کے مقابلے میں مت بولو، کیونکہ نبی کے مقابلے میں رفعت و بلندی کے لیے کسی کو رب نے رکھا ہی نہیں۔ حدیث کی بنیاد پر کمپیئر کر رہے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا، حدیث میں ہے، نور کو پیدا نہیں کیا۔ ہم وہ ساری چیزیں چھوڑ کر ایک جملہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ سارے جہان کا رسول قلم ہے یا محمد ہے؟ محمد۔ سارے جہان کا رسول قلم ہے یا محمد ہے؟ آپ کہو گے محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اب سارا جہان بلیور قلم کا ہے یا محمد کا ہے؟ اب جب بلیور سارا جہان ہے تو جس کی بلیو کرتے ہیں، جس کو اسے رسول کہا جاتا ہے، اسے آقا کہا جاتا ہے، اسے سید کہا جاتا ہے، اسے مالک کہا جاتا ہے، اس کو معصم کہا جاتا ہے، وہ کبھی سے لو کوالٹی، اسے کمزور کا پہلو آ ہی نہیں سکتا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سارا جہان ایک طرف، عرش کو بھی ایک طرف کرو، سدرہ کو بھی ایک طرف کرو، قلم کو بھی ایک طرف کرو، غرضے کے تقدیرات کی جتنی بھی چیزیں ہیں سب کو ایک طرف کرو، سب کو بھیک مانگنے کے لیے بھیجو مصطفیٰ کی بارگاہ میں، سب کو بھیجو مصطفیٰ کی بارگاہ میں۔ کیوں؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، نبی اس کا کلمہ نہیں پڑھیں گے، ان کو ان کا کلمہ پڑھنا پڑے گا، کیونکہ سارا عالم ایک طرف اور رسول رحمت ایک طرف، اور یہ ہمارا الیکٹڈ پہلو نہیں ہے، یہ اللہ کا سلیکٹڈ پہلو ہے۔ اللہ پاک نے یہ پوزیشن عطا فرمائی۔ اب ختم ہو گیا نا کہ کہاں تک گئے، کہاں تک گئے، کہاں کا لفظ جہاں تک بول سکتے ہیں آپ وہاں تک گئے مصطفیٰ، کہاں کا لفظ جہاں تک بول سکتے ہیں آپ وہاں تک گئے مصطفیٰ، اور آپ جہاں پر بولنا تھک جائیں گے اس کے بعد کمال کی ابتدا ہو رہی ہے، اس کے بعد کمال کی ابتدا ہو رہی ہے۔ کیونکہ بتاؤں آپ کو، معراج تو سارے نبیوں کو بھی، معراج تو ولیوں کو بھی ہوتی، معراج مانے ترقی، معراج مانے بلندی، وہ ولی ہو ہی نہیں سکتا جسے بلندی رب نہ ملے، رب کی طرف سے بلندی نہ ملے، وہ نبی ہو ہی نہیں سکتا جسے عروج اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے عروج نہ ملے۔ اب تو جب سب کو عروج ہے، سب کو بلندی ہے، سب کو ارتقاء ہے، اور امت میں تو آپ کو بھی عروج ہے، خیر امت آپ کو کہا گیا ہے، تو آپ کو بھی معراج ہے، آپ کی بھی بلندی ہے، تو پھر فرق کیا رہا؟ اب پہلا جملہ یاد کیجئے، نبی سے عظمتوں کی دنیا کو کمپیئر مت کرو، ساری عظمتیں مصطفیٰ کی بارگاہ کی بھکاری ہیں، ساری عظمتیں، چاہے وہ نبوت کی عظمت ہو، رسالت کی عظمت ہو، نوٹ کیجئے گا، ولایت کی عظمت ہو، عبدیت کی عظمت ہو، بشریت کی عظمت ہو، جتنی بھی عظمتیں آپ اپنے وہم و گمان میں لا سکتے ہو، ساری عظمتوں کو ایک طرف کر کے چلو در مصطفیٰ پر، اللہ کے رسول متعین کریں گے، تو وقت کا یہ ہے، تو وقت کا وہ ہے، اس لیے کہ عظمت کا معیار محمد عربی ہے، عظمت کا معیار محمد عربی ہے، اور اس میں جھگڑا کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ میں کبھی بار آج کل تو بول رہا ہوں،
آپ کو جتنا ہاتھ پاؤں ہلانا ہلائیے، آپ کو جس طرح بھی رفع یدین کرنا کیجیے، آپ کو جتنے آمین زور سے کہنا کیجیے، کیونکہ یہ سب عمل ہے، اور عمل کی بنیاد پر اللہ آپ کو قبول نہیں کرے گا، نبی کی بنیاد پر قبول کرے گا، ایمان کی بنیاد پر قبول کرے گا۔ اس لیے آپ عمل بھی کرو تو مصطفیٰ جان رحمت کی خوشی کے لیے کرو۔ نبی فرماتے ہیں نماز تم پڑھتے ہو آنکھوں کو ٹھنڈک مجھے پہنچتی ہے۔ قرۃ عینی فی الصلاۃ، سوچا ہے کبھی تم نے؟ آپ کبھی ایسے ایسے ہاتھ پھیلاتے یا آپ رفع یدین یا آمین بالجہر کرتے تو آپ کے دماغ میں سنیاں رہتے کہ وہ لوگ نہیں کرتے اس لیے میں کر رہا ہوں۔ ارے کبھی دماغ میں لے آؤ کہ میں یہ جو کر رہا ہوں میرا نبی خوش ہو جائے، میرا آقا خوش ہو جائے، اس لیے کہ نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ تم آمین زور سے کہو گے تو میں خوش ہوں گا، نہیں، نماز تم پڑھو گے میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے گا، نماز پڑھو گے تو نماز پڑھو اللہ کے رسول کی آنکھوں کو خوشی پہنچانے کے لیے، ٹھنڈک پہنچانے کے لیے۔ خیر، ایک بات خاص طور سے نوٹ کیجیے گا، کمال کے دنیا میں نوٹ کیجیے گا، کمال کی دنیا میں، عظمت کی دنیا میں کمپیئر مت کیجیے۔ یہ جملہ آپ کے سمجھانے کے لیے کمپیئر مت کیجیے۔ کہاں نبی چے نسبت خاک را بعالم پاک، کہاں نبی اور نبیوں کے نبی، بلکہ آپ کو کہوں لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ، تو یہ قصہ مختصر ہے۔ خدا کے بعد عظمتوں کی دنیا کی ابتدا اور خلق کی انتہا جب ہو جائے تو رفعت و بلندی کی انتہا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ کمپیئر مت کرو۔ اسی لیے میں ناراض ہوتا ہوں ان تمام لوگوں سے جو اپنی مسجدوں میں دیگر انبیاء کرام کے کتبے لگاتے ہیں۔ پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نبی آخر الزماں کا کلمہ پڑھتے ہو، جس کا تم کتبہ لگائے ہو وہ خود محمد عربی کا کلمہ پڑھتے ہیں، محمد عربی کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے کمپلیٹ ہے کہ سارے نبیوں کو نبوت کی سرفرازی اور جتنے بھی کمالات ملے ہیں وہ محمد عربی کی کاملیت کی وجہ سے۔ اس لیے بس بیان کرتے چلے جائیے۔ دو بات، میں جب پورا اٹریکشن ہو جائے گا نا تو مجھے دو بات آپ کو بولنا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ بتائیے نبی جو ہوتا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور نبی جو ہوتا ہے قوم میں سدھار اور قوم کے بگاڑ کو ختم کرنے کے لیے آتا ہے۔ یہ نبی کا پوزیشن ہوا کرتا ہے۔ قوم میں جو بگاڑ آ جائے اسی کے توڑ کے جیسا، اسی کے توڑ کے لیے معجزہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ عیسیٰ کی قوم کو دیکھو، چھوچا پھوکا کا مسئلہ خوب بگاڑ کے اعتبار سے آ گیا تھا، اللہ نے وہی پوزیشن عطا فرمایا کہ تم چھوچا ہی کو اگر کرتے ہو تو آؤ نبی کے حوالے سے کرو، اپنے من سے مت کرو۔ نبی ہاتھ رکھ دیتے حضرت عیسیٰ، چھوچا کے اعتبار سے دم کر دیتے، دم عیسیٰ دم کر دیتے، اور مادر ساتھ اندھے کو بینائی مل جاتی، مردے زندہ ہو جاتے تھے، برس والے یعنی سفید داغ والے، کوڑ کی بیماری والے کو شفا مل جاتی تھی حضرت عیسیٰ کی طرف سے۔ سورہ آل عمران کے آیت نمبر 49 میں آپ دیکھیں، ابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتیٰ باذن اللہ، اللہ کا میرے لیے آرڈر ہو چکا ہے کہ میں مادرزاد اندھے کو شفا دے دوں، اور میں برس والے کو شفا دے دوں، اور مردوں کو زندہ کر دوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، کیونکہ یہ چھوچا پھوکا اور اس طرح سے ڈاکٹریت بہت زیادہ عام ہو چکی تھی، اللہ نے ویسے ہی بھیجا۔ تو نبی کا کام، نبی جو آتے ہیں قوم کے بگاڑ کو ختم کرنے کے لیے آتے ہیں اور قوم کی عظمتوں کو بحال کرنے کے لیے۔ دھیان دیجیے، اب یہ سارے نبیوں کے جب دیکھیں گے، آدم کی صفوت کو دیکھیے، شیش کی عظمتوں کو دیکھیے، نوح کی نجابت کو دیکھیے، اور عیسیٰ کی روحانیت کو دیکھیے، ابراہیم کی خلت کو دیکھیے، موسیٰ کے کلام کو دیکھیے، کلیم ہونے کو دیکھیے، سب کو آپ دیکھیے تو سب یہ نظر آئے گا آپ کو کہ ہاں اسی کی ضرورت تھی، اسی لیے اللہ پاک نے یہ پوزیشن عطا فرمایا۔ چنانچہ محمد عربی کے صحابہ کرام ایک مرتبہ ایسا کر بھی رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو صفی بنایا، ان کو یہ بنایا، ان کو یہ بنایا، ان کو یہ بنایا۔ سڈنلی میرے آقا آئے تو فتن آئے، اور آنے کے بعد سن لیے، اور سننے کے بعد کہا قد سمعت کلامکم وعجبکم، سنو میں نے تمہارے گفتگو کو اور تمہارے تعجب دونوں کو میں نے سن لیا ہے، میں نے سن لیا ہے۔ تم نے کہا آدم سے لے کر کے عیسیٰ تک کی جو پوزیشن بیان کیا وہ ہوا کذالک، یہ سچ بیان کیا تم نے۔ اللہ اتنے میں صحابہ کرام کچھ سننا چاہتے تھے کہ آقا کچھ بتائیں، یہ سننا ہی چاہتے تھے کہ آقا نے کہا سنو، وہ سب کو انفرادی طور پر جو عظمتیں ملی ہے وہ عظمتیں لمیٹڈ ہیں،
لیکن تیرے حبیب کو جو عظمت ملی ہے انا حبیب اللہ. اب بس اسی پر آج معراج کا عنوان تھوڑا سا یہ آج کے اعتبار سے ختم تو نہیں کروں گا. آج کے عنوان میں اللہ کا حبیب ہوں. اب آپ غور کیجیے, آج اگر آپ کلپ سنتے ہوں گے پرچارکوں کا تو آپ کو ایک میسج آتا ہوگا میں اللہ سے بہت پیار کرتا ہوں. آپ اللہ سے پیار کرتے ہو. قرآن پاک اٹھاؤ پارہ نمبر 6 میں قالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ. یہی تو دعویٰ کیا تھا یہودیوں نے اور نصرانیوں نے کہ ہم اللہ کے سب سے زیادہ محبوب ہیں, منصب محبت پر سب سے زیادہ فائز ہیں. محبت کا دعویٰ یہودیوں اور نصرانیوں نے کیا. اللہ پاک نے حبیب کی زبان سے اعلان فرمایا قل فلم یعذبکم, اگر تم اللہ کے محبوب ہو تو تمہیں عذاب کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ عذاب کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ محبوب کو عذاب نہیں دیا جاتا. نوٹ کیجیے گا. تو سب نے آپ سے پہلوں نے اور آج کی تاریخ میں بھی ایک قوم کا طبقہ ایسا ہے جو نبی کے کمپیئر کی بات کریں نبی کے مقابلے میں یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نبی سے زیادہ محبت نہیں اللہ سے زیادہ محبت ہے. جملے پہ غور کیجیے گا. اگر نہیں ہے یاد تو آپ دیکھ لیجیے گا کلپ جا کر. ہم اللہ سے زیادہ پیار کرتے ہیں. پیارے یہ دعویٰ ہی غلط ہے کیونکہ اس دعویٰ کے کرنے والوں کو عذاب ملا ہے. اس دعویٰ کے کرنے والوں کو عذاب ملا ہے. اس دعویٰ کے کرنے والے کو کامیابی نہیں ملی. لیکن سنو اللہ تبارک و تعالیٰ نے, اچھا یہ بات کو دھیان رکھیے گا, اگر بھول جاؤ تو آپ بول لیں یہ محبت والا فلسفہ بھول گئے آپ. دھیان دیجیے. اب اس سے ریلیٹڈ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈیٹیل کے ساتھ معراج کا عنوان کیوں نہیں پیش فرمایا؟ سینے کی قسم یاد فرماتا ہے, ہاتھ پاؤں کی قسم یاد فرماتا ہے, چہرے کی قسم یاد فرماتا ہے, بال کی قسم یاد فرماتا ہے. نبی کے جسم مبارک کے ایک ایک حصے کی ڈیٹیل کے ساتھ عظمتوں کا اعلان کرتا ہے. تو جب معراج النبی عظمتوں کا باب ہے تو پھر مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ سے لے کر عرش تک کا ڈیٹیل کیوں نہیں بیان فرمایا؟ ایک سوال دھیان دیجیے اور اتنا عمدہ جواب ملے گا آپ کو کہ آج آپ سمجھ جائیں گے انشاءاللہ. اور آج کی بات سے خدا کے واسطے سب کو محبت کا پیغام دیجیے, محبت کا پیغام دیجیے. آپ کو جتنی نماز پڑھنی ہے پڑھیے خدا کی قسم, اور اللہ پاک آپ کی نماز کو قبول فرمائے. لیکن منصب محبت مصطفیٰ پر فائز ہو جائیے. قبر کو آرڈر ہو چکا ہے, کبھی مٹی نہیں کھائے گی انشاءاللہ, مٹی نہیں کھائے گی. نوٹ کیجیے گا. تو اللہ نے کیوں نہیں ڈیٹیل بیان کیا؟ کبھی یہ سوال نہیں کرتے نوجوان واٹس ایپ پر الٹے سوال آتے ایسا کرتے ویسا کرتے. یہ سوال کرو کہ اللہ پاک تو فرماتا ہے کہ تبیان لکل شیء, یہ قرآن تو پورا ڈیٹیل بیان کرتا ہے. تو جب جمن جمراتی ہم سب کے ڈیٹیل بیان کیے, مصطفیٰ کے ناخن سے لے کر بال مبارک کا ڈیٹیل قرآن میں موجود ہے, تو یا اللہ معراج کا ڈیٹیل قرآن میں کیوں نہیں دیا؟ معراج کا ڈیٹیل قرآن میں کیوں نہیں دیا؟ قرآن پاک پارہ نمبر 15 کی فصل آیت کریمہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ, مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ 6 مہینے کا سفر, تقریباً کم و بیش 6 مہینے کے سفر کو ایک لفظ میں بیان کر دیا, ایک لفظ میں بیان کر دیا. مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے گئی, اور اس کے بعد تو کہیں ذکر ہی نہیں ہے کہ کہاں کیسے کیوں. اللہ سے سوال کیجیے, نہیں کر سکتے آپ نہیں کیجیے. ادب و احترام کا نذرانہ پیش کیجیے اور تواضع کی دنیا میں آ کر کے قدم ناز مصطفیٰ کا بوسہ لے کر اللہ سے ادب کا سوال کیجیے. اے اللہ کشف فرما, اے اللہ کشف فرما. اب کشف ہو رہا ہے آپ پر. محبت سے سنیے گا, دھیان دیجیے گا, اب محبت سے سنیے گا. جانتے ہیں کیا کہا تھا میں نے کہ نبی کو جب اللہ بھیجتا ہے, امت میں جب بگاڑ آئے تو بگاڑ کو ختم کرنا یہ نبی کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے, اللہ کی طرف سے ہوتی ہے, اللہ کی طرف سے ہوتی. قوم میں دھیان دیجیے, قوم میں میلیت میں پناہ مصطفیٰ جان رحمت کے دور میں بہت زیادہ ہو چکا تھا. علم کا غرور, علم کا گھمنڈ, تکبر, دولتوں پر, عزتوں پر, خاندانوں پر, نسبوں پر, حسبوں پر, نالج پر, بایولوجی, کیمسٹری, سائنس, سب پر بہت زیادہ ترقی کے دنیا میں مطلب لوگ سمجھ رہے تھے میں ہر چیز میں میں, سائنس میں میں آگے, سائنس میں میں آگے, دماغ میں میں آگے, بایولوجی میں میں, سب کچھ میں آگے. اب نوٹ کیجیے گا, اگر اللہ تعالیٰ ڈیٹیل بیان کر دیتا
تھوڑا سا خطرہ یہ تھا، حالانکہ اللہ قادر مطلق ہے، تھوڑا سا خطرہ یہ تھا کہ اللہ کے کچھ بندے اس ڈیٹیل پر میں کے اعتبار سے، دھیان دیجیے گا، میں کے اعتبار سے بولتے، لیکن اللہ پاک نے ڈیٹیل بیان نہیں کیا. اور مصطفیٰ جب آئے تو ایک لفظ کہلوایا کہ سنو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ. اور ایک اور نقطہ دے رہا ہوں، نوٹ کیجیے گا کہ وہ لوگ جو میں کی منزل میں تھے وہ لوگ مسجد حرام کو بھی جانتے تھے اور مسجد اقصیٰ کو بھی جانتے تھے. سفارتی تعلقات قائم تھے، سفر کرتے تھے تجارت کے لیے، لیکن آسمان کو وہ لوگ نہیں جانتے تھے، عرش کو وہ لوگ نہیں جانتے تھے. نوٹ کیجیے گا، آسمان اول آسمان دوم کو نہیں جانتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو جانتے تھے اسی کو بیان فرمایا، اور جس کو نہیں جانتے تھے اس کا کچھ نہیں بیان فرمایا. اب ذرا امتحان دیکھیے، اب ذرا آزمائش دیکھیے. اللہ تبارک و تعالیٰ عالم الغیب والشہادہ ہے، پاسٹ پریزنٹ فیوچر سب کو جانتا ہے. اس وقت بھی انہی کے حوالے سے اللہ کے رسول کی عظمتوں کو ظاہر کرنا چاہا. اللہ کا مقصد ہی یہی ہے، اللہ کا قطعی مقصد یہ نہیں ہے کہ کسی کی عظمت کو تھوپا جائے. پیارے تائے سال تک مصطفیٰ جانے رحمت کی عظمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کے دلوں میں ڈالنے کے لیے کیوں لگوایا، جبکہ اس کی طاقت یہ ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ تو ہر چیز پر قادر ہے. وہ ایک مرتبہ قرآن دے دیتا اور کہتا مانو، اور نہیں مانو گے تو نیچے سے اوپر کر دوں گا. قوم لوط کو جیسے کیا ہے، بڑی بڑی قوموں کو جیسے کیا ہے، لوگ ڈر کر کے ایک دم مان لیتے. لیکن نہیں، عظمت اور فضیلت وہ ہے جو پریکٹیکلی طور پر اور دل کی تصدیق کے ساتھ مانی جائے. نوٹ کیجئے گا، جب مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ کا ڈیٹیل نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، اس کا صرف فلسفہ یہ تھا کہ جب اس پر اعتراض کریں گے تو سنو، انہی کی زبان پر پھر مصطفیٰ کے سامنے بیان کروں گا، انہی کی زبان پر بیان کروں گا. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے کہا، میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، اتنا ہی بولنا تھا کہ یہ بلک گئے. اب اس کے آگے کچھ بیان ہی نہیں کیے. آزمائش دیکھو، اپنوں کی بھی ہے اور غیروں کی بھی. اپنے کون ہیں اور غیر کون ہیں. فلسفہ معراج سے آج کا بھی یہی میسج ہے. سن لو پیارے، جب اللہ کے رسول نے کہا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی امت کے ذریعے سے، افراد امت کے ذریعے سے مصطفیٰ کا معیار متعین کر رہی ہے. قوم لوگوں کو، ہماری جماعت میں اتنے لوگ آئے، ہمارے لوگ اتنے ہیں، یہ بتا کہ مصطفیٰ کے لیے تو نے کیا کیا ہے، اس کی کوانٹیٹی بتا. مصطفیٰ کی عظمت کے لیے، محبت کے لیے تو نے کیا کیا ہے، اس کی کوانٹیٹی بتا. یہ مت بتا کہ تیرے اثرات کتنے ہیں. ارے اسلام کمزوری سے ابتدا ہوئی ہے اس کی، اور کمزوری میں انتہا ہوگی اس کی. وہ کوانٹیٹی کو نہیں، وہ کوالٹی کو دیکھتا ہے. نوٹ کیجئے گا، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفاداروں، جب یہ اعلان کیا تو ابو جہل ڈائریکٹ نبی کی بارگاہ میں نہیں آئے. نبی نے جب کہا تو فوراً اعتراض نہیں کیا، نبی سے آبجیکشن نہیں کیا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ کہیں اور دوسری بات کا حکم نہ ہو جائے. وہ جانتا ہے، نبی ہونے کا یقین ہے، وہ جانتا ہے، مانتا ہے. نوٹ کیجیے گا، جاننا اور ہے، نالج اور ہے، علم اور ہے، ماننا اور ہے. یقین سے جانتا ہے. پارہ نمبر 19 میں دیکھیے، جہدوا بہا واستیقنتھا انفسہم. قرآن کی، نبی کی جو انکار، نبی کا جو انکار ہو رہا ہے، یہ ظلم و عدوان کی بنیاد پر انکار ہو رہا ہے. ورنہ استیقنتھا انفسہم، جان اور دل تو 100% یقین کر رہا ہے ان کا. اللہ پاک خود فرما رہا ہے. تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وفادار کے پاس جاتا ہے دوڑتے ہوئے اور کہتا ہے، اے ابو بکر، اے ابو بکر، اے ابو بکر. آج آپ ابو جہل سے پوچھئے، اگر آبجیکشن کرنا تھا تم تو علم کی بنیاد پر، نالج کی بنیاد پر، تحقیق کی بنیاد پر نہ، اور تم تو اپنے سائنس اور سائنس کی بنیاد پر بہت زیادہ ترقی کر گئے تھے. ڈائریکٹ انکار کر دینا تھا اور اپنے لوگوں کو بٹھانا تھا کہ دیکھو آج مجھے بہت موقع ملا ہے، آج موقع ملا ہے محمد عربی کی حقیقت کو واضح کرنے کے لیے اور ان کے جھوٹ کو واضح کرنے کے لیے. اپنوں کو تو سپورٹ کرو، اپنوں کے سامنے اس کا بیان کرو، لیکن تم بھی جانتے ہو کہ نہیں، بالکل ہم غلط ہیں اور ہمارے ماننے والے بھی غلط ہیں. وہ تم خود جانتے ہو. ابو جہل گیا ابو بکر صدیق کے پاس، کام میں مگن ہے، کام میں مشغول ہے. ایک مرتبہ آواز دیا، اے ابو بکر. توجہ تک نہیں دے رہے ابو بکر.
توجہ تک نہیں دے رہے ہیں. مجھ سے کبھی کبھی خالد صاحب ایک سوال کرتے ہیں, ارے وہ ایسا ہے ویسا ہے. آپ نہیں, پازیٹو کام کرنے والے جو ہوتے ہیں نا ان میں بہت ساری رکاوٹیں آتی ہیں, بہت ساری رکاوٹیں آتی ہیں. کام کرنے والے کام کرتے رہے, ہر اختلاف کا جواب کام ہی ہوا کرتا ہے. ہر اختلاف کا جواب کام ہوتا ہے. اگر اختلاف کو دیکھو گے کام ڈھک پڑ جائے گا. اختلاف کو مت دیکھو, مخالفتوں کو مت دیکھو, کام کرتے چلے جاؤ. طائف میں خون بھی گرے گا, وہ خون خود انہی کے لیے تصدیق کا سبب بنے گا, تصدیق کا سبب بنے گا. مصطفیٰ جان رحمت نے کبھی کام کو نہیں روکا, کام کرتے چلے گئے, کام کرتے چلے گئے. اور آج ایک جگہ میں کام کیا اور کائنات میں مصطفیٰ کی بول ہے. سبحان اللہ, کائنات میں مصطفیٰ کی بول ہے. یہ کام کرنے کی کوانٹٹی نہیں کوالٹی ہوا کرتی ہے اور آفاقیت ہوا کرتی ہے. جب ابو جہل نے بار بار پوچھا, کہا کیا بات ہے, کیا بول رہے ہو, دیکھو نا ایسا ہے ایسا ہے, اتنے ہی سے بولنا تھا, کیا بول رہے ہو کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی. لفظ تو انہوں نے یہ کہا, لیکن میں تصدیقی دنیا میں جا کر ابو بکر صدیق نے اس لفظ کو کیوں کہا تھا, وہ لفظ کہنے کی بنیاد بتا رہا ہوں. ابو بکر صدیق کہہ رہے تھے, میں نے خدا کو نہیں دیکھا, جنت کو نہیں دیکھا, حشر کو نہیں دیکھا, میزان کو نہیں دیکھا, اور مانا اپنے لاجک سے نہیں مصطفیٰ سے مانا, مصطفیٰ سے مانا ہے. تو اے ابو جہل, کس کی طرف تو جملے کو منسوب کر رہا ہے؟ مسجد حرام کو تو میں نے دیکھا ہے, مسجد اقصی کو تو میں نے دیکھا ہے, اور تو بھی دیکھ رہا ہے. اگر تجھے اعتراض ہے تو جا اعتراض کر. ابو بکر صدیق نے کہا, محمد کہہ رہے ہیں تو ہم مانتے ہیں, محمد کہہ رہے ہیں تو ہم مانتے ہیں. صدیق کا خطاب مل جاتا ہے, صدیق کا لقب مل جاتا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں, جب یہ جملہ بولا تو ابو جہلی گروہ نے ایسے ہی میٹنگ کیا. نوٹ کیجیے گا, اب میں حدیث کی دنیا میں آ رہا ہوں, نوٹ کیجیے گا. ابو جہلی گروہ نے یہی محفل قائم کیا اور کہا کہ دیکھو ہم تو سفر کیے ہیں مسجد حرام سے مسجد اقصی بھی, اور فلسطین وغیرہ کا سفر کیے ہیں. محمد اگر اپنے دعویٰ میں سچے ہیں تو آج بہترین موقع ہے کہ ان کی سچائی کو بھی دیکھ لیں, اور اگر جھوٹے ہیں تو آج ان کے جھوٹ کو بھی دیکھ لیں. ایک میٹنگ ہوئی, اور میٹنگ ہونے کے بعد جب سب لوگ بیٹھے ہیں تو آپ جن کو سب سے زیادہ دیکھے گا گھمنڈ, غرور, نالے, سب سے زیادہ اس کو سامنے رکھا اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا. اور بلانے کے بعد نوٹ کیجیے گا, کہا گیا تم نے دعویٰ کیا ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی, لیکن میں نے دعویٰ کہا کیا, ان سے تو دعویٰ کروایا گیا. نبی دعویٰ نہیں کرتا ہے, نبی دعویٰ کرواتا, اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے کرواتا ہے. نوٹ کیجیے گا, تو جب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ بتاؤ تم مسجد حرام سے مسجد اقصی گئے, ہاں گئے. اچھا, اس لیے بھی پوچھے ہیں کہ مسجد حرام تو جانتے مصطفیٰ, مسجد اقصی کبھی نہیں گئے تھے, کبھی سفر نہیں کیے تھے. تو اب ان کو اور بھی اپنے علم پر, اپنے نالج پر گھمنڈ ہے. دیکھیے گا, کوئی عمل سے تعلق نہیں ہے, ڈائریکٹ رسالت سے تعلق ہے, ڈائریکٹ عظمت رسالت سے تعلق ہے. نوٹ کیجیے گا, رسول پاک سے جب پوچھا گیا کہ یہ بتاؤ وہاں کی کھڑکی کیسی ہے, وہاں کی کھڑکی کتنی ہے, وہاں کے دروازے کیسے ہیں, تو آقا فرماتے ہیں مجھ سے جو سوال کر رہے تھے وہ سارے سوال کا جواب بن کر کے رب العالمین کا کرم میرے سامنے تھا. فتجلی لی بیت المقدس یا بیت المقدس, ایک لفظ میں, اور دوسری عبارت میں ہے فجل اللہ لی بیت المقدس, کہ اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کی ایک ایک اینٹ اور ایک ایک کھڑکی کو میرے سامنے لا کر کے کھڑا کر دیا. اور یہ اندھے کو کچھ نہیں نظر آ رہے, آنکھ والے کو سب نظر آ رہے ہیں. یہ سوال کرتے جا رہے ہیں اور مصطفیٰ کہہ رہے ہیں ہاں وہاں پر اتنی کھڑکی ہے, وہاں پر ایسی ہے, وہاں پر چبوترے یہ ہے, وہاں پر یہ ہے, وہاں پر یہ ہے. تو اب اس سے پہلے کہ اور کچھ پوچھے کہیں اندر کی بات نہ کھول دے, ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے, ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. آج بھی یہی لوگ بولتے, آج بھی ایسے بولتے, اور کچھ بھی بتا دیجیے آپ, نہیں میں بھی تو قرآن پیش کر رہا ہوں. ارے بندے, اگر تجھے قرآن پر بھروسہ ہوتا تو آنکھ بند کر کے مصطفیٰ کی عظمت کو مانتا, اعتراض نہیں کرتا, اس لیے کہ قرآن نبی کی عظمت کے لیے اترا ہے. قرآن پہاڑ کی عظمت کے لیے نہیں, پہاڑ کی عظمت کے لیے اتارنا چاہا تو پہاڑ نے کہہ دیا نہیں ہم اسے برداشت نہیں کر سکیں گے, قلب مصطفیٰ کا انتخاب ہوا. پہاڑ کی عظمت کے لیے اللہ نے رکھا بھی تھا قرآن کو, لیکن اللہ پاک کے پہاڑ نے کہا میں اس کے لائق نہیں ہوں مولا, اس کے لائق تو محمد عربی کا سینہ مصطفیٰ ہے, دل مصطفیٰ ہے. علاج عربی کل تکون من المنذرین. اے حبیب, یہ تنزیل آپ کے دل پر نازل کر رہے ہیں اور آپ سے پوچھیں گے نہیں, ہم آپ کے دل کو
जान रहे हैं कि आपका दिल वाकई मुतमईन है, मुतामिल समझा। इसलिए एतराज की दुनिया पर नहीं। तुम लोग बोलते हैं ना हम भी तो हदीस पेश कर रहे हैं, हम भी तो कुरान पेश कर रहे हैं। प्यारे तुम पेश कर रहे हो नबी को रिजेक्ट करने के लिए, और कुरान इसलिए उतरा ही नहीं है। कुरान की कोई आयत अज़मत रिसालत की मुखालफत हो ही नहीं सकती। कुरान वही उसी वक्त बन सकता और हो सकता है जब मुस्तफा की अजमत का वो ऐलान करे, वरना वो कुरान ही नहीं बन सकता, नहीं वो कुरान ही नहीं है। अल्लाह पाक ने इसीलिए उतारा है। इसलिए खबरदार हदीस को इसलिए मत पेश करो, कुरान को इसलिए मत पेश करो, जबकि तुम कुरान करीम या हदीस पाक को इसलिए कि मुस्तफा जाने रहमत ये नहीं, मुस्तफा जाने रहमत वो नहीं, मुस्तफा जाने रहमत ऐसा नहीं, मुस्तफा जाने रहमत वैसा नहीं, ऐसा वैसा, ये पहलू आप खुदा के वास्ते नहीं। अब जरा गौर कीजिए, ये बात जब समझ गए तो कल एतराज हो चुका है। अब एतराज करने वाले अब डायरेक्ट अबू जहल भी तो नहीं कहेंगे एतराज नहीं करना, एतराज हो चुका है। और एतराज का जवाब अल्लाह के रसूल के जरिए से अल्लाह पाक ने दिलवा दिया। अब एतराज नहीं, एतराज भी हो चुका, एतराज का जवाब भी दिया जा चुका। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा नहीं देखा, आप बोलने से पहले आप अपने दिल से ये पूछो कि क्या ये जुमला मुस्तफ़ा की अज़मत के खिलाफ है या नहीं। जरा बोलने से पहले सोचो मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ है या नहीं। अगर खिलाफ है खुदा के वास्ते ऑटोमेटिक इसको फॉर्मेट कर दो, इस सवाल को रिजेक्ट कर दो। और अगर सवाल इसलिए है कि मुस्तफ़ा की शान हमें जानना है तो खुदा की कसम पूछने के लिए तैयार, पूछने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन नहीं पूछते, नहीं अल्लाह ताला ने नहीं देखा, रसूलुल्लाह ने नबी ने अल्लाह को नहीं देखा, मुस्तफ़ा जाने रहमत के माँ बाप वो भी जहन्नम में हैं। इस तरह की बातें करते हैं और कहते क्या है, टेंशन न लो, क्योंकि जन्नत और जहन्नम अमल और ईमान की वजह से बनाया है। आपका ईमान आपका अमल आपके साथ तो आप जन्नत जाओगे। किसके माँ बाप कहाँ जा रहे हैं आप उससे टेंशन कहीं लगे, बेवकूफ़ कहीं के। जन्नत और जहन्नम का मालिक अल्लाह है और महबूबे खुदा मोहम्मद है। नोट कीजिएगा, महबूब पर अभी मैं आखिरी में जाने वाला हूँ। अब जो देने जा रहा हूँ जुमला, तमाम बायोलॉजी वालों को लाओ, तमाम केमिस्ट्री वालों को लाओ, तमाम साइंस और सेंस वालों को लाओ, तमाम दिमाग वालों को लाओ, तमाम अक्लमंदों को लाओ, तमाम समझदारों को लाओ, तमाम जितनी भी उम्मत की क्वालिटी है सब को ले आओ। ले आया, ले ला करके आप एक जगह खड़ा कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। अब कर देने के बाद अब आपसे सिर्फ एक सवाल है, आप ज्यादा जानते या रसूल ज्यादा जानते? आप तो मतलब आपसे सवाल नहीं है, वो उन लोगों से जिनको सबसे ज्यादा आपने। अब आप सोचिए ना, एक ज़ायद शख्स है जो कुछ भी नहीं, ना उसका जॉब है, ना उसकी कोई तरक्की है, ना उसका कुछ भी है, वो एकदम बेकार आदमी है, तो आप उसको रिस्पेक्ट नहीं देते हो। क्यों? रिस्पेक्ट का जो सबब होता है वो उसका उरूज जिंदगी या उसका जो है दुनियावी तौर पर जागो जलाल होता है, मर्तबत होती है। आप इंजीनियर हैं, आपको रिस्पेक्ट दिया जाएगा। आप इंजीनियर के पीए हैं तो उतना रिस्पेक्ट नहीं दिया जाएगा। आप जितना मतलब इल्म वाले, अमल वाले, तरक्की वाले होंगे आपको रिस्पेक्ट दिया जाएगा, आपको आपकी इत्तिबा की जाएगी, आपको फॉलो किया जाएगा। नोट कीजिएगा। तो हम सारी खल्क को पूछ रहे हैं, सारी खल्क में जितने भी बड़े साइंस वाले, जितने भी बड़े दिमाग वाले, सेंस वाले, सबको एक तरफ करो। आप अब्दुल कलाम को रिस्पेक्ट देते हो क्योंकि उन्होंने वो बनाया, रॉकेट बनाया, दीजिए, हम नहीं रोकेंगे। चांद पर जाने वालों को आप कह रहे हो, नौजवानों खासतौर से इस जुमले को एकदम गौर करना, चांद पर जाने वालों को मीडिया इतना उछाल रही है कि वाह ऐसी तरक्की है, ऐसी तरक्की है, चांद पर इंसान चला गया, टेक्नोलॉजी ने ऐसी तरक्की कर ली। तुमने कभी चांद पर जाने वालों की तरक्की की बुनियाद पर उसे फॉलो किया है, लेकिन तुमने देखा कि अभी मोहम्मद अरबी की मेराज की बात नहीं है, गहवारे में है। इमाम का जुमला सुन, जुमला सुन, पढ़ी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। चांद झुक जाता जिधर, तुम चांद को झुकाने के लिए किसके इजादात करने के बाद रॉकेट के जरिए, इसके जरिए, उसके जरिए चांद को खरीदने, चांद की जमीन को खरीदने, कमर को खरीदने में रिज़्क़ पर जाने का दावा कर रहे हो। देख, अभी मेराज की बात नहीं है, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते मर्द में। मर्द समझ रहे हो? कहवारे को कहते हैं, गोद की जिंदगी को कहते हैं। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते मर्द में।
کیا ہی چلتا تھا، اشاروں پر کھلونا نور کا۔ چاند پر جانے والوں کی ترقی میڈیا کے ذریعے سیکھ رہے ہو، چاند سے پوچھ کہ اس کو ترقی کس نے دیا ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت کی اس انگلی نے، نبی اعظم جدھر انگلی کرتے تھے چاند ادھر جھکتا تھا۔ سورج کی ترقی کی بات، چاند کی ترقی کی بات، آسمان کی ترقی کی بات، کوئی ترقی مصطفیٰ کے قدم مبارک کے دھول کے برابر بھی نہیں ہو سکتی۔ جسے بھی ترقی ملی ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت کے قدم مبارک کی برکت ہے۔ اس لیے نوجوانوں، سائنس کی بنیاد پر، ٹیکنالوجی کی بنیاد پر 5-6 موبائل اپنے ٹائم میں، اپنے موبائل اپنے جسم میں، اپنے جنس میں رکھ لینے کی بنیاد پر ترقی کی دنیا مت سجاؤ۔ دیکھ کہ تیرا دل اگر نبی کے قدم میں جھکا ہوا ہے، خدا کی قسم سب سے بڑا ترقی والا ہے، سب سے بڑا ترقی والا ہے تو۔ بلال حبشی کو دیکھ لینا، کبھی بھی برٹش گورنمنٹ کو اللہ تعالیٰ سامنے نہیں رکھے گا، بلال کو آواز دے گا، بلاؤ اس کو کہ محمد عربی کے قدم والا ہے، بلاؤ اس کو نہیں بلائے گا کہ چاند پر جو گیا ہے، اس کو نہیں بلائے گا کہ مریخ پر زمین خرید رہا ہے، اس کو بلائے گا کہ میرے نبی کے قدم کے بوسہ لینے والی قوم کو بلاؤ، وہ ہے میرا، وہ ہے میرا۔ ترقی دیکھنا چاہتے ہو اور آج بھی یہی بولتے ہو، انہوں ایسا بولے، عمر کے زمانے میں یہ ہوا، آج وہ ہوا، ایسا ہوا۔ ارے بول کر سوچ کہ مصطفیٰ پر ریمارک ہو رہا ہے، نبی کی شریعت پر ریمارک ہو رہا ہے۔ ارے ہم مولوی، ہم مفتی، امام اعظم تک کی بات کر رہا ہوں، نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں کسی بھی طرح سے رد و بدل کا اختیار جب کسی امت کے بڑے بڑے فقہا کو نہ ہو سکا، یہ غیر مسلم رد و بدل کیسے کر سکتی ہے؟ اس لیے خدا کی قسم شریعت محمدی دی آئین ہے، اس کے بعد نہ کوئی شریعت آئے گی، نہ اس میں کوئی رد و بدل ہو سکتا ہے، نہ کوئی چینجنگ ہو سکتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہمیں مصطفیٰ سے ملی ہے، یہ ہمیں آقا سے ملی ہے۔ آقا آخری، شریعت آخری ہے، آقا آخری ہے تو شریعت محمدی آخری ہے۔ لیکن تم نے، آج تم میں سے بھی کچھ ایسے لوگ ہیں، کیا ہوا ہے؟ اگر بند ہو گیا تو کیا ہوا، یہ ہو گیا تو کیا ہوا؟ نہیں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا سمجھتے ہو؟ وہ عربی بول رہے ہیں تو ان کو سائنس نہیں، ان کو بایولوجی نہیں آتی، ان کو کیمسٹری نہیں آتی، تو آج بایولوجی ایجاد کرنے والے ان کا کلمہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کیمسٹری ایجاد کرنے والے اپنا کلمہ کیوں نہیں پڑھوا رہے ہیں؟ لارڈ میکالے نے اپنا کلمہ کیوں نہیں پڑھوایا؟ انگریزوں نے اپنا کلمہ کیوں نہیں پڑھوایا؟ وہ جانتے ہیں کہ یہ سب دماغ سے، عقل سے، تخلیق سے، خلق سے، نیچر سے ہم نے یہ ساری ایجادات کیے ہیں، لیکن محبوبیات رب کی عطا سے ملتی ہے۔ تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم محبوب کائنات ہے، اس لیے محمد عربی کا کلمہ پڑھا جاتا ہے، اور پڑھنے والے وہاں عقل نہیں، خدا کی توفیق سے پڑھ رہے ہیں، خدا کے فضل سے پڑھ رہے ہیں۔ اس لیے سارے سائنسدانوں کی سائنسیت، دماغ والوں کا دماغ، عقل والوں کی عقلیں، شعور والوں کا شعور، شدھ بدھ جتنے بھی ہیں، سب ایک طرف، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنا ایک طرف۔ پیارے، سائنس کی بنیاد پر ٹیکنالوجی، سوشل میڈیا، نیوز چینل، ٹی وی اور یوٹیوب، فیس بک، یہ سب کی بنیاد پر نبی کی حیثیت متعین نہ کرو۔ حیثیت متعین مولا نے نہیں کیا ہے، حیثیت بتایا ہے بس۔ مصطفیٰ جان رحمت کی جو حیثیت ہے، آپ اپنی حیثیت کے مطابق رسپیکٹ کیجئے، عزت کیجئے۔ متعین کرنا اب آپ کے بس میں اور آپ کے اختیار میں، آپ کے عقل میں، آپ کے اختیار میں نہیں دیا گیا ہے۔ آپ رسپیکٹ کرو، آپ عزت کرو، بس افضل البشر بنے ابو بکر، مصطفیٰ کے رسپیکٹ کی بنیاد پر۔ فاروق اعظم بنے، عمر پہلے بھی عمر تھے، لیکن آپ فاروق اعظم ہیں صرف محمد عربی کی وجہ سے۔ عثمان سمپل عثمان تھے، لیکن آج غنی ہے صرف نبی کی وجہ سے۔ علی سمپل نبی تھے، ابو طالب کے بیٹے تھے، آج مولا کائنات ہے، تو من کنت مولا ہو فعلی جن مولا کی وجہ سے۔ مصطفیٰ جان رحمت نے یہ عزت اور عظمت عطا کی ہے، تو تم گھر میں عزت، باہر عزت، جہاں کہیں بھی عزت پانا چاہتے ہو تو اس لیے نہیں کہ تم پرچار کراؤ کہ میں پروفیسر ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں۔ خدا کی قسم کہو میں غلام مصطفیٰ ہوں۔ کوئی عزت کرے یا نہ کرے، زمین آپ کے قدم کو بوسہ دے گی، خدا زمین آپ کے قدم کو بوسہ دے گی۔ تاریکیوں میں نور آ جائے گا، ظلمتوں میں روشنی آ جائے گی، روشنیاں ہی پھیل جائے گی۔ تم ایسی عزت لینے کی کوشش مت کرو کہ تم عزت کے جملے اور سبب کو بولنا پڑے، مت بول ایسی چیز بول جس بول میں ظاہراً تواضع ہو اور
ظاہراً اور حقیقتاً عظمتیں، حقیقتاً عظمتیں ہو. جانتے ہو یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ساری دنیا جانتی کہ بلال حبشی غلام ہے، ساری دنیا جانتی بلال حبشی غلام ہے، لیکن تم نے کبھی سمجھا کہ اس غلام کے اندر امام اعظم سے بھی یہ غلام افضل ہے، امام شافعی سے بھی یہ غلام افضل ہے، غوث اعظم سے بھی یہ غلام افضل ہے. کمال ہے. مصطفیٰ کا غلام غوث اعظم سے افضل، مصطفیٰ کا غلام امام اعظم سے افضل، مصطفیٰ کا غلام اپنے بعد والے تمام سے افضل. جانتے ہو غلام کو یہ عظمت کیوں ملی ہے؟ اللہ نے سند نازل کی؟ نہیں، مصطفیٰ نے یہ عظمت عطا کی ہے، مصطفیٰ نے یہ عظمت عطا کی ہے. پیارے تو نبی کا غلام بنو گے، بڑے بڑوں سے عظمت مل جائے گی، بڑے بڑوں سے عزت مل جائے گی. غلامیت کہتی ہے مصطفیٰ جان رحمت پر ایمان نہ کرو، مصطفیٰ جان رحمت پر انگلی نہ اٹھاؤ. تو کہنا یہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کے حوالے سے معراج کے عنوان کو پروردگار عالم نے صرف مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا تذکرہ اس لیے کیا کہ میں سب کچھ کروا سکتا ہوں، لیکن سنو عظمت وہ ہے دشمن بھی جس کی گواہی دے. اے حبیب میں ڈیٹیل بیان نہیں کروں گا، قسم آپ کے بال کی بھی کھاؤں گا، قسم آپ کی ناخن کی بھی، قسم آپ کے جسم کی بھی، قسم آپ کے سینے کی بھی، قسم آپ کے زلف عنبری کی بھی، قسم آپ کے جمال کی بھی، قسم آپ کے جسد اطہر کی، قسم آپ کی اداؤں کی، کھائی قرآن کھا کے گزر کی قسم، اس کفے پاکی حرمت پہ لاکھوں سلام. قسم ہم یاد کریں گے میرے حبیب، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ قسم جب یاد کریں گے تو اپنے لوگوں کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا. لیکن یہ معراج کا جو مسئلہ ہے یہ کمال کی انتہا کرنے والا ہوں، عظمت کی انتہا کرنے والا ہوں. اس معاملے میں اب میں اپنوں کو سامنے نہیں رکھوں گا، آپ کے دشمنوں کو سامنے رکھوں گا اور ان سے اس عظمت کا اعلان کرواؤں گا کہ دیکھ جس کے لیے تجھے 6 مہینہ لگ جائے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلاً لیلاً. پوری دنیا کی تفسیر میں آپ دیکھ لیں کہ لیلن پہ جو 2 زبر ہے، لیلن کا معنی ہوتا ہے لیلن قلیلاً، رات کے تھوڑے سے حصے میں، پوری رات میں بھی نہیں. پوری رات بھی اگر اللہ تعالیٰ کہہ دیتا تب بھی 6 مہینے سے تو کم ہی ہے نا. پوری رات بھی کہہ دیتا تب بھی 6 مہینے سے کم ہے، لیکن اللہ پاک نے کہا لیلن، اور حدیث ضعیف بھی نہیں ہے، یہ قرآن ہے. لیلن اچھا کمال ہے. پارہ نمبر 15 میں اللہ پاک نے رکھ کر کے ایک ذہن دیا ہے. اگر محبت کی عقل اور دل ہے تو کیچ کیجیے گا. 15 میں رکھا ہے، 15 میں رکھا ہے، بیچ بیچ میں رکھا ہے، بیچ بیچ میں رکھا ہے، اپنے اور غیر کے ممتاز کے لیے رکھا ہے. کون مانتا ہے کون نہیں مانتا ہے. 15 میں رکھ رہا ہوں، 30 کے بیچ میں رکھ رہا ہوں، 15 میں رکھ رہا ہوں. پیارے کدھر جانا ہے آپ کو؟ بعد میں نہیں بولنا 15 کے بعد میں تو قرآن چھینا. ہاں 15 کے بعد میں قرآن چھینا، یہ بعد والا قبل والا نہیں. رسپیکٹ کرو گے پورا مل جائے گا، کیونکہ بیچ کا تصور اس سے بھی ہوتا ہے اس سے بھی ہوتا ہے، ایک سے نہیں ہوتا ہے. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے درود شریف پڑھ اللہ صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. یہ کافروں نے انکار کیا، کافروں نے عظمتوں کا انکار کیا. تم کیسے جا سکتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کر دیا. اب آپ غور کیجئے گا، کمال جو دشمن اظہار کرے اس پر مہر ایسی لگتی ہے کہ آپ دوست میں تو اس کے اعتراض کی گنجائش ہی نہیں ہوتی. نوٹ کیجئے گا. تو گویا مصطفیٰ جان رحمت زمینی حقیقت کے اعتبار سے جب دشمن کی نگاہ میں بھی باکمال ہے. نوٹ کیجئے گا. مصطفیٰ جان رحمت زمینی حقیقت کے اعتبار سے جب دشمنوں کی نگاہ میں باکمال ہے، یہ رب کا انتخاب. نوٹ کیجئے گا. تو اب اپنوں کے لیے پروردگار عالم نے وہاں سے لے کر اب آسمان اول، اب وہاں سے لے کر عرش، اور اب وہاں کے بعد بھی سید الملائکہ تم بھی رک جاؤ، اب کوئی نہیں. آج تک ڈائریکٹ دیدار کے انکار پر بحثیں ہو رہی ہے. زمین کی حقیقتوں میں رہنے والے ذرا بتائیں، دیدار مصطفیٰ یہ معراج کے سلسلہ اسراء اور معراج کے سفر کے پہلو ہے. آغاز معراج کو تو بیان کرو، آغاز معراج کو
तबारक व तआला ने अहद आलम अरवाह में एक वादा लिया। सूरह आल इमरान के आयत नंबर 181 में देखिए अल्लाह सुब्हानहू फरमाता है ये अहद मीसाक़ नबूवत इसको बोलते हैं। वही ज़ख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, सारे नबियों की रूहों को जमा किया और ये वादा लिया कि ए नबियों की जमात, हम तुम में एक नबी को भेजने वाले हैं। अब आप जरा लॉजिक बताइए, अकल बताइए। जो लोग अकल और लॉजिक को की बात करते हैं वो बताइए, अल्लाह को मालूम है कि नहीं सब कुछ? खाली आलिमुल गैब नबी के लिए यूज करेंगे कि आलिमुल गैब नबी है? अरे यहाँ पर यूज करो जब अल्लाह तबारक व तआला को सब कुछ मालूम है, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ये क्यों कह रहा है कि तुम में नबी आएंगे? उसको नहीं मालूम है कि नबी आने वाले हैं? नहीं। मूसा हजरत आदम से लेकर ईसा तक अल्लाह को मालूम है कि नबी के दरमियान, नबी के पीरियड में मोहम्मद अरबी आने वाले नहीं है, वो सब मालूम है। फिर भी अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है, कमाल महसूस कर रहे हो? अल्लाह फरमा रहा है कि सुम्मा जाअकुम रसूल, अगर रसूल आ जाए तो लतुमिनुन बिही, तुम भी ईमान लाना और अपने लाने वाले ईमान जो भी लाने वाले हैं उनको भी लाने को कहना। अब बताइए, जब अल्लाह जान रहा है, इससे एक बात मालूम हुई कि बहुत सारी चीजें जानने की होती हैं, लेकिन वहां जानना मुराद नहीं, अज़मत रिसालत हर दुनिया में हर